السلام علیکم ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے ایگزام میں کس طرح سے بہتر مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کی تجویز تلاش کر رہے ہیں تو یہاں کچھ حکمت عملی ہیں جو آپ کو کامیاب ہونے میں مدد کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، واضح طور پر وضاحت کریں کہ آپ ہر مطالعہ کے سیشن میں اور مجموعی مضمون یا امتحان کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مخصوص اہداف رکھنے سے آپ کو سمت اور حوصلہ ملے گا۔ نمبر 2، اپنے مطالعاتی سیشنوں کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں اور ہر مضمون یا موضوع کے لیے مخصوص وقت مختص کریں۔ ایک شیڈول آپ کو منظم رہنے میں مدد کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ تمام ضروری مواد کا احاطہ کریں۔ نمبر 3، اپنے مطالعہ کے مواد کو چھوٹے قابل انتظام حصوں میں توڑ دیں۔ ایک وقت میں ایک موضوع پر توجہ مرکوز کریں اور دوسرے موضوع پر جانے سے پہلے اس میں مہارت حاصل کریں۔ یہ نقطہ نظر برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور مغلوب ہونے سے بچاتا ہے۔ نمبر 4، غیر فعال طور پر پڑھنے یا سننے کی بجائے مواد کے ساتھ فعال طور پر مشغول ہوں۔ نوٹ لیں، سوالات پوچھیں اور اپنے الفاظ میں تصورات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی سمجھ کو تقویت دینے کے لیے مسئلہ حل کرنے کی مشقوں، کوئزز یا فلیش کارڈز کے ساتھ مشق کریں۔ نمبر 5، سیکھنے کی مختلف تکنیکوں کو بروئے کار لائیں۔ ہر ایک کا اپنا ترجیحی انداز سیکھنے کا ہوتا ہے، اس لیے مختلف تکنیکوں کا پتہ لگائیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس میں بصری امداد، خاکے، یادداشت کے آلات یا کسی اور کو مواد سکھانا شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، جب آپ کو مشکلات کا سامنا ہو یا سوالات ہوں تو اپنے اساتذہ یا ہم جماعت سے مدد کے لیے پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ غلط فہمیوں کو جلد صاف کرنے سے آپ کا وقت بچ سکتا ہے اور بعد میں الجھنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، باقاعدگی سے مشق کریں۔ آپ کی مہارتوں اور علم کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ مشق بہت ضروری ہے۔ پریکٹس کے سوالات حل کریں، نمونے کے کاغذات پر کام کریں یا اپنی سمجھ کو جانچنے کے لیے اپنے سوالات بنائیں۔ نمبر 8، وقفے لیں۔ بغیر وقفے کے طویل مطالعاتی سیشنوں سے گریز کریں کیونکہ یہ تھکاوٹ اور پیداواری صلاحیت کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اپنے دماغ کو آرام دینے اور ریچارج کرنے کے لیے تقریباً ہر گھنٹے بعد ایک مختصر چھوٹا سا وقفہ لیں۔ نمبر 9، منظم رہیں۔ اپنے مطالعاتی مواد، نوٹس اور وسائل کو اچھی طرح سے منظم رکھیں۔ بے ترتیبی سے پاک مطالعہ کا ماحول توجہ اور کارکردگی کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 10، خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دیں۔ اپنی جسمانی اور ذہنی تندرستی کا خیال رکھیں، کافی نیند لیں، متوازن غذا کھائیں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور تناؤ کا انتظام کریں۔ ایک صحت مند طرز زندگی آپ کی معلومات کا ارتکاز اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 11، آپ نے جس مواد کا احاطہ کیا ہے اس کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اس پر نظر ثانی کریں۔ یہ آپ کے سیکھنے کو تقویت دینے میں مدد کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اہم تصورات کو فراموش نہ کریں۔ نمبر 12، اپنے آپ کو آزمائیں۔ ماضی کے امتحان کے سوالات کے جوابات دینے کی مشق کریں یا فارمیٹ اور وقت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو واقف کرنے کے لیے امتحان کے حالات کی تقلید کریں۔ یہ امتحان کی پریشانی کو کم کرنے اور آپ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مستقل مزاجی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مطالعہ کی اچھی عادات پیدا کرنا اور ان پر قائم رہنا آپ کی تعلیمی کامیابی میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ امتحانات کے خوف سے نمٹنا بہت سے طلباء کے لیے ایک عام تجربہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس خوف پر قابو پانے کے لیے یہاں پر میں آپ کو کچھ حکمت عملی بتاتا ہوں۔ نمبر 1، امتحان کے خوف سے نمٹنے کے لیے مناسب تیاری کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا اعتماد بلڈ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ذہن سازی کی مشقیں کریں جس سے ذہن کو آرام ملتا ہے، جیسے گہرا سانس لیں یا مراقبہ کریں۔ نمبر 3، اپنے منفی خیالات کو چیلنج کریں۔ امتحانات کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بھی کسی قسم کے بھی کوئی منفی خیالات ہیں تو ان کو چیلنج کریں، مثلا میں فیل ہو جاؤں گا یا میں کافی اچھا نہیں ہوں۔ انہیں مثبت اسبات کے ساتھ تبدیل کریں، جیسے میں تیار ہوں اور میں کامیابی کے قابل ہوں، کیونکہ منفی خیالات کی اصلاح سے خوف کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 4، کامیابی کا تصور کریں۔ اعتماد کے ساتھ سوالات کے جوابات دینے، پرسکون رہنے اور مثبت نتیجہ حاصل کرنے کے عمل کا تصور کریں۔ نمبر 5، اجتناب کے چکر کو توڑ دیں۔ پرہیز صرف خوف کو تقویت دیتا ہے۔ امتحانات یا پڑھائی سے گریز کرنے کی بجائے ان کا سامنا کریں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے خوف کا مقابلہ کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 6، مدد طلب کریں۔ مدد کے لیے دوستوں، خاندان یا اساتذہ سے رابطہ کریں۔ اپنے خوف اور خدشات کو بانٹنا یقین دہانی اور نقطہ نظر فراہم کر سکتا ہے۔ وہ مشورہ، مطالعہ کے مشورے یا وہ تکنیک بھی پیش کر سکتے ہیں جو انہیں مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر 7، اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں۔ کافی نیند لیں، متوازن غذا کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش وغیرہ کریں۔ نمبر 8، نقطہ نظر کو برقرار رکھیں،
یاد رکھیں کہ امتحانات آپ کے تعلیمی سفر کا صرف ایک حصہ ہیں۔ گریڈ آپ کی قدر یا ذہانت کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ صرف ایک امتحان کے نتائج پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے اپنی ترقی، سیکھنے اور جو ترقی آپ نے کی ہے اس پر توجہ دیں۔ نمبر 9، کبھی بھی خود پر شک نہ کریں اور اپنے ذہن میں منفی خیالات نہ لے کر آئیں کہ میں پاس نہیں ہو سکتا یا مجھے نمبر کم آئیں گے، بلکہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کامیاب لازمی ہوں گا۔ اور لاسٹ پہ ہے جی نمبر 10، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا جشن منائیں۔ اپنی تیاری اور امتحانات کے دوران اپنی کوششوں اور کامیابیوں کو تسلیم کریں اور جشن منائیں۔ اپنی محنت کا بدلہ دینا امتحان کے تجربے کے ساتھ مثبت تعلق پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ میری ان ٹپس پر عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔